باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد. قرآن کریم کی آیات میں سورہ توبہ آیت نمبر 26 آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی. ارشاد باری تعالی ہوتا ہے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، کہ اللہ نے اپنا سکینہ یا سکون نازل کیا اپنے رسول پر اور مومنین پر. وانزل جنودا، اور اللہ نے اپنے لشکر اتارے لم تروها، جس تم لوگ نہیں دیکھتے. وعذب الذین کفروا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اللہ نے عذاب دیا. وذالک جزاء الکافرین، اور یہ کافرین کی جزا ہے. ان آیت کریمہ میں سیاق کے اعتبار سے غزوہ حنین کا تذکرہ تھا. غزوہ حنین مسلمانوں کے لیے بہت عبرت کی حامل ایک جنگ تھی، اور قرآن کریم کی آیت میں اس کا واضح تذکرہ ہوا ہے. جیسا کہ آپ گزشتہ درس میں اسے پڑھ چکے ہیں کہ خداوند متعال نے ارشاد فرمایا کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ نے کثیر مقامات اور مواطن جگہوں کے اوپر تمہیں نصرت عطا فرمائی ہے. اور یوم حنین کے دن بھی جب تمہیں اپنی کثرت کے اوپر بڑا ناز تھا، اور یہ کثرت تمہیں کسی شے سے بھی مستغنی نہیں کر سکی، اور زمین اپنی وسعتوں سمیت تم پر تنگ ہوگی اور تم پیٹھ پھرا کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے. لیکن یہاں پہ ایک مقایسہ کرنے کی ضرورت ہے کہ غزوہ احد میں مسلمان پہلے کامیاب تھے اور اس کے بعد مسلمان شکست کھا گئے، جبکہ غزوہ حنین میں مسلمان آغاز میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ شکست کھا گئے اور بعد میں فتح پا گئے. دوبارہ میں اس چیز کو بیان کروں، غزوہ احد میں مسلمانوں نے بھگا دیے کفار کو یا نہیں، اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، لیکن وہ پلٹے تو مسلمانوں کو شکست ہوگی یا نہیں. لیکن غزوہ حنین میں پہلے مسلمانوں کو شکست ہوئی یا نہیں، لیکن اس کے بعد مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور فتح حاصل ہو گئی. یہاں پہ ہمارے پاس چند ضابطے ہیں، قاعدے کلیے ہیں. یہ جو قاعدے کلیے ہیں اس کو ہمیں اخذ کرنے کی ضرورت ہے. ان میں سے ایک قاعدہ ہمارے پاس یہ ہے کہ حق ہمیشہ فتح یاب ہے. حق ہمیشہ فتح یاب ہے، حق کو شکست نہیں ہوگی، اور باطل ہمیشہ مردود اور ناکام ہے. یہ ایک ضابطہ آیات کریمہ سے نکلتا ہے. ابھی تک کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں، اس کے جوابات دیے جا سکتے ہیں، لیکن ابھی ہم اس طرف نہیں آتے. اگلے درس میں انشاءاللہ اسے پڑھیں گے. چونکہ اگر ہماری زندگیوں میں یہ ضابطہ قوی ہو جائے، جو ضابطہ اس طرف توجہ کریں، ادھر یہ ضابطہ قوی ہو جائے، ہمارے لیے بڑے پیمانے پہ کامیابی کی راہ کھل جائے گی. صحیح ہے، اس طرف توجہ کریں. ایک بڑے پیمانے پہ کامیابی کی راہ کھل جائے گی، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ضابطہ ہے کہ حق کبھی بھی شکست نہیں کھا سکتا، اور باطل کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ ہو سکتا ہے کہ باطل بعض اوقات غالب آ گیا اور بعض اوقات حق مغلوب ہو گیا، شکست نہیں حق کھا سکتا. نمبر 2، اگر کسی جگہ پہ اہل حق نے شکست کھائی ہے تو وہ مورد ہے جہاں پہ اہل حق کے ساتھ یا تو جس طرح کربلا میں بے وفائی ہوئی اور معاشرہ باطل پر ہو گیا اور وہ مقدار نہیں حاصل ہوئی. اچھا، البتہ کربلا میں بھی فتح ہوئی، جیسے امام سجاد علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ جب کہا کہ دیکھا کہ کیا تمہارے ساتھ حال ہوا، تو امام نے فرمایا کہ اذان دو، اس سے تمہیں پتہ لگ جائے گا. فتح ہوئی، اس میں اسلام بچا لیا انہوں نے، حق کو فتح حاصل ہو گئی. بعض اوقات اگر ہمیں کہیں نظر آتا ہے جیسے غزوہ احد میں اہل حق تھے وہ، پھر انہیں کیوں شکست ہوئی، تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ اہل حق سے انہوں نے اہل باطل میں سفر کیا. چونکہ حق کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت.
حق یہ تھا کہ مال کو جمع نہ کریں، ادھر اپنی ذمہ داری کو انجام دیں، حق یہ تھا کہ حرص کی طرف نہ جائیں۔ بس حرص ایک باطل شے ہے، حرص کا شکار ہوئے تو یہاں پہ باطل قرار پائے اور باطل کو شکست ہوگی۔ جب تک حق کے ساتھ ہیں کبھی بھی شکست نہیں ہوگی۔ غزوہ حنین میں کیا ہوا؟ غزوہ حنین میں انہیں غرور تھا، اپنی کثرت کے اوپر اپنی قوت پہ غرور تھا۔ غرور جو ہے وہ ایک باطل شے ہے، اس باطل کی وجہ سے حق جو ہے وہاں پہ وہ حق نہ رہا، ادھر باطل نے شکست کھائی، لہٰذا ہمیشہ باطل شکست کھاتا ہے۔ خوب، ابھی اس کے اوپر ہم ابھی زیادہ گفتگو نہیں کرتے، اگلے درس میں کریں گے۔ یہاں پہ آپ آیت میں اگر غور کریں کہ جو قرآن کی آیت میں آخری حصہ تھا ثم ولیتم مدبرین، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر مکان کی بات ہے، بما رحبت جو قرآن آیا ہے کہ زمین وضاقت علیکم الارض بما رحبت، کہ زمین اپنی وسعتوں سمیت تنگ ہو گئی، کہ وہ مکان جو ہے حنین کا تھا وہ زمین ان کے لیے تنگ پڑ گئی اور پھر وہ پیٹ پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین باز آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ معنی درست نہیں ہے، چونکہ یہاں پہ مکانی نہیں مراد، بلکہ ان کے اوپر جو ایک آفت پڑی، اس آفت کی وجہ سے، یعنی وہ اندر جو ایک حوصلہ اور ایمان کی قوت کو توڑ بیٹھے، اس نے ان کو تنگ کر دیا اور یہ سبب بنا ان کے بھاگنے کا، نہ کہ وہاں پہ مکان ظاہری کی بات ہے۔ خوب، ہم یہاں پہ تھوڑا سا سکون کے حوالے سے پڑھیں گے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ، اب یہ مشکل تھی، صرف 9 افراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہ گئے، کتب میں وارد ہوا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام تلوار چلا رہے تھے، حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں حارث، ان کے بیٹے ابو سفیان، ایک تو ابو سفیان جو ہے وہ بنو امیہ سے ہے نا، وہ نہیں، یہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، سفیان بن حارث بن عبد المطلب، انہوں نے لگام پکڑی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عباس بن عبد المطلب ادھر موجود تھے، فضل بن عباس موجود تھے وہاں پہ۔ حضرت عباس بن عبد المطلب اونچی اونچی آواز میں لوگوں کو بلا رہے تھے۔ اچھا، یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اس 9 افراد میں ساری طرف سے جب گھیر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا سکینہ نازل کیا، کس کے اوپر؟ علی رسول ہی، اور کون؟ کہ جو ان کے وعلی المؤمنین، انشاءاللہ بھی آگے یہ آیت سکینہ کی دوبارہ بھی آئے گی، تو وہاں پہ بعض نے توجیہ کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سکینہ کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ تو بعض دیگر افراد کو ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا وہاں پہ ہم ادھر سے استدلال کریں گے اس آیت سے۔ مثلا وہاں پہ نا سکینتہ ہے یا تسکین کا تذکرہ ہے، وہ ضمیر پلٹاتے ہیں خلیفہ اول کی طرح کہ رسول کو تو ضرورت نہیں تھی، تو ادھر اعتراض کا جواب اسی آیت سے دیتے ہیں ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، رسول کے اوپر بھی سکینہ نازل ہوتا ہے اور علی المؤمنین، مومنین پہ بھی نازل ہوتا ہے۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا، یہاں پہ یہ نہیں کہا وَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، چونکہ جنود فقط ملائکہ ہوتے ہیں، احتمال دے سکتے ہیں ملائکہ بھی ہیں، اور یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے ملائکہ نہ ہوں، اس لیے جنوداً ادھر آیا ہے، دقت کرنی آپ نے۔ صحیح، جنوداً میں ممکن ہے ان کی قوت میں اضافہ اللہ نے کر دیا ہو، ایک اطمینان اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا ہو۔ اچھا، فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اس میں عیب نہیں ہے، لیکن جنوداً ایک عام معنی ہے۔ سکون آگے کسے کہتے ہیں؟ سکون سے در حقیقت مراد یہ ہوتی ہے کہ سکون سے مراد ہوتی ہے اضطراب کا نہ ہونا۔ سکون ایک کیفیت ہے انسان کے باطن میں، جس کا مطلب ہے اضطراب کا نہ ہونا۔ ایک دفعہ اندرونی اضطراب ہوتا ہے انسان کو، اور ایک دفعہ بیرونی طور پہ مشکلات آتی ہیں تو اس کے اندر ایک حرکت پیدا کرتی ہیں۔ دیکھیں، باہر حتیٰ کہ چھری ہے، اسے کیا عربی میں کہا جاتا ہے؟ سکین۔ صحیح ہے، عربی میں کیا کہا جاتا ہے چھری کو؟ چونکہ وہ ذبح ہونے والے جانور کو سکون پہنچا دیتا ہے، ساکن کر دیتا ہے، اس لیے اسے اعلی سکون کہتے ہیں۔
گلا کاٹ کے اس کے ڈر اور خوف اور اندرونی اضطراب کو کیا کر دیتا ہے اور رفع کر دیتا ہے اور وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اس سے پہلے وہ شدید اضطراب میں ہوتا ہے نا, تو وہ چونکہ اس کے اوپر ایک طاری کر دیتا ہے سکون, اس لیے سالے کو سکین کہتے ہیں. اضطراب اندرونی اضطراب کے مقابلے میں, اندرونی حرکت کے مقابلے میں ہے. اچھا یہ مطلب ادھر نہیں ہے کہ اگر باہر سے کوئی چیز ہمارے اوپر پڑے اور ہم وہاں پہ کوئی چیختے ہیں یا جسم عجیب سی حرکات انجام دیتا ہے تو یہ سکون کے برخلاف ہے. یہ سکون کے یہ برخلاف نہیں ہے. سکون کے برخلاف کیا ہے؟ خوف کا طاری ہو جانا, اور خوف کی دہشت سے انسان کے ہاتھ پاؤں جسے کہتے ہیں پھول جانا, رنگ اڑ جانا, یہ سکون کے خلاف ہے. یا انسان کو ایسی پریشانی اور غم لاحق ہوتا ہے کہ وہ کوئی اسے سمجھ نہیں آ رہی اور کچھ اسے صحیح طرح دکھائی نہیں دے رہا, یہ سکون کے برخلاف ہے. یا ایسی ٹینشن کوئی آ جائے جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو اندرونی طور پہ نہیں سنبھال پا رہا. سمجھ آئی یہ بات؟ ادھر تھوڑی سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا باطن انسان میں کس قدر قیمت ہے اس سکون کے عمل کی. سکون کا عمل انتہائی اہمیت اور حیثیت انسان کے وجود میں رکھتا ہے. یہاں پہ میں سکون کا معنی جو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے المیزان میں بیان کیا اس کا کچھ حصہ بیان کر کے گفتگو کو ختم آج کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. صحیح ہے؟ ہمارے پاس سکون سے جو مراد ہے وہ ہے حرکت یا اضطراب کی ضد ہے. صحیح. یہاں پہ مقصود یہ ہے کہ انسان کے قلب میں سکون برپا ہونا چاہیے. قلب کی حالتیں ہیں مختلف. قلب کی کیا ہیں؟ مختلف حالتیں. قلب کی ایک حالت ہے اضطراب, قلب کی ایک حالت ہے سکون. مثال کے طور پہ بعض اوقات پیسے ختم ہو گئے, بعض اوقات مشکل سے انسان کو سامنا کرنا پڑ گیا. یہ جو انسان کے اوپر اب آتی ہیں وہ قلب کو بھی متاثر کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ قلب کو متاثر کرے اور اضطراب قلب میں برپا کر دیں تو یہ خلاف سکون کہلائے گا. اب آگے سے دیکھیں, سکون در حقیقت باطنی استحکام کا نام ہے. صحیح. جس کے مقابلے میں باطنی اضطراب آتا ہے. سکون باطنی استحکام محکم پن کا نام ہے. عموماً سکون کیسے برپا ہوتا ہے؟ انسان جب بھی عقل کو استعمال کرتے ہوئے ارادے کو محکم کرے, ارادے کو پختہ کرے اور پھر ایک عمل کو انجام دے تو یہ عمل اس کے وجود میں کیا کرتا ہے؟ سکون کو برپا کرتا ہے. واضح بات. لہٰذا علم اخلاق میں اس کے اوپر تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے. یعنی صاحب عزم جب کوئی عمل انجام دے وہ اپنے باطن میں سکون کا ایک احساس کرے گا. لیکن وہ شخص کہ جو تعقل کر کے یا اپنے اندر صحیح ارادہ کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو, آپ اس میں دیکھیں گے کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا, مضطرب ہوگا. صحیح. اضطراب پایا جائے گا. ایک حالت نہیں اس کی فیصلے کے اندر رہے گی, یہ اچھا کر لوں, اچھا وہ کر لوں, اچھا فلاں کر لوں, اس کو کر کے دیکھتا ہوں, پھر الٹا نکل آیا نتیجہ, تو اضطراب کی کیفیت رہے گی. یہاں اس لیے یہاں پہ انہوں نے بھی بیان کیا سکینہ یا سکون انسان کے ایمان کے کمال کی ایک علامت ہے. ایمان جیسے جیسے کامل ہوتا ہے باطنی طور پہ کیا ہوتا ہے؟ سکون برپا ہوتا ہے. میں اور مزید آپ کے سامنے الفاظ بہتر اگر میں ادا کروں, بقیہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اگلے درس میں پڑھیں گے. جب بھی انسان خیر کا ارادہ کرے, چونکہ خیر کا ارادہ تعقل عقل کے بغیر نہیں کر سکتا, خیر کا ارادہ عقل کے بغیر نہیں ہوتا. جب بھی خیر کا ارادہ کرے گا, جب بھی انسان ایک نیکی کا ارادہ کرے گا تو اس ارادے کے دوش پہ عمل بھی صادر کرے گا یا نہیں؟ ممکن ہے اس عمل کو صادر کرتے ہوئے اس کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑے, جسمانی زحمت کا سامنا کرنا پڑے, ممکن ہے بہت موسم کو برداشت کرنا, لوگوں کو برداشت کرنا, طرح طرح کی مشکلات آ سکتی ہیں. لیکن قلب کی حالت بھی یہی ہے کہ جو جسم کی حالت ہے. مثلا روزہ ہے, انسان روزہ رکھتا ہے, اب روزے میں عمل اپنے لیے لازم قرار دیتا ہے یا نہیں؟
چونکہ عقل کہتی ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، شریعت کے مطابق زندگی بسر کرو، معنوی کمال بھی چاہتا ہے انسان، ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر، ایمان کا تقاضا روزہ ہے یا نہیں؟ اب جب روزہ رکھیں گے تو بیرونی طور پہ جسم وہ مشقت کا احساس کرے گا، یعنی خصوصاً گرمیوں میں شدید پیاس ہے، سر درد ہے، یا انسان کو ضعف اور ناتوانی کا شدید احساس ہے، ہوتا ہے نا یہ؟ تو یہ جو جسمانی ایک اضطراب ہے، یہ جسمانی اضطراب اندر بھی ہمیں اضطراب میں مبتلا کر رہا ہے، یا اندر سکون ہے؟ کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ یہ اضطراب اندر کا سکون ہے۔ یعنی بیرونی جو آپ کے اوپر اضطراب آیا ہوا ہے تکلیف اور زحمت کی وجہ سے، وہ قلب کے اندر بھی اضطراب کو ایجاد کر رہا ہے، یا قلب پرسکون ہے؟ بعض اوقات پرسکون ہوتا ہے۔ جب بھی قلب پرسکون نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اندر آپ نے مشکل ایجاد کی ہے۔ بیرونی معیار نہیں ہے جسم کا مبتلا ہونا چیزوں میں، بیرونی مبتلا ہو سکتا ہے مختلف طرح کے مسائل اور مشکلات میں، تکلیف میں، درد میں، لیکن اندر سکون ہوگا۔ اندر اس وقت سکون متاثر ہو جاتا ہے جب وہ اللہ سے غفلت برتتا ہے، جب شر کا ارادہ کرتا ہے، جب اس کے اندر جہالت موجود ہے، بے بصیرتی موجود ہے، اندر اضطراب آ جائے گا۔ مثلا حرص غالب آ گئی، شہوت غالب آ گئی، خوف غالب آ گیا، غم غالب آ گیا، یہ قلب کی کیفیات ہے۔ اگر یہ غالب آ جائے تو سکون برطرف ہوگا، بیرونی طور پہ نہیں۔ مثلا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں وارد ہوا ہے، جیسے جیسے شہادتیں بڑھتی جاتی تھیں، امام حسین علیہ السلام کا چہرہ پرسکون سے پرسکون تر ہوتا چلا جاتا تھا۔ اب گریہ بھی انہوں نے کیا ہے، للکارا بھی ہے دشمنان کو۔ اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام ان کا جسم جب اس پہ ضربیں لگی ہوں گی تو وہ جو درد ایک طبی طور پہ ہوتا ہے، یا وہ جو جسم کٹتا ہے تو اس کے مختلف طرح کے آثار سامنے آتے ہیں، وہ ان مراحل سے گزرے ہیں، لیکن دل کے اندر کیا تھا؟ سکون تھا۔ آپ بالفرض علم کی خاطر زحمت اٹھاتے ہیں، دل میں سکون ہے، جسم تکلیف میں ہے، راتوں کو جاگتے ہیں، بعض اوقات لیال القدر آئیں گی، آنکھوں میں اذیت اٹھا رہے ہیں، جسم میں اذیت اٹھا رہے ہیں، لیکن دل میں سکون ہے۔ چونکہ آپ نے خیر کا ارادہ کیا اور ارادے کو پھر عمل کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کی، بس جب بھی خیر کا ارادہ کریں دل میں کیا پیدا ہوگا؟ اور جب بھی انسان خیر یا ایمان کے منافی شے کو اندر وجود دے، جب بھی ایمان اور خیر کے منافی شے کو وجود دے گا تو کیا ہوگا؟ انسان کے اندر اضطراب پیدا ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ تبلیغات کے لیے جاتے ہیں، مالی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن بعض کو دیکھتے ہیں بڑے بہترین گاڑیوں میں آ رہے ہیں، بڑا بہترین استقبال ہے، تو اندر وہاں آ کے بتاتا ہے کہ دیکھا تم بھی ان کے طور طریقے اختیار کرتے تو تمہارے لیے بھی یہ بچ جاتا۔ یہاں پہ حب الدنیا کو جنم دے رہے ہیں، خود اضطراب میں شکار ہوگا، 10 جگہوں پہ شکوے کرے گا، یعنی اس طرح کی کوئی ہے ہی نہیں ہے لوگوں کی نظر میں اہمیت، لوگ یہ ہیں ویسا ہے، فلاں دیکھو اس طرح کر لیتا ہے، فلاں تو پیسہ کھا گیا، فلاں تو یہ کر گیا، غیبت ہے، تہمت ہے، شکوہ شکایت ہے، طرح طرح کی چیزیں لائے گا۔ یہ جو طرح طرح کی چیزیں ہیں یہ کس کی طرف نشاندہی کر رہی ہیں؟ اندر اضطراب کی طرف نشاندہی کر رہی ہیں۔ بس یہ اضطراب کہاں سے آیا ہے؟ دنیا داری کا شکار ہو گیا۔ ایک دفعہ ایک چیز کھو جانے کا شدید غم لاحق ہو جاتا ہے۔ جب بھی غم بیجا لاحق ہوگا، کیونکہ خوف ایک ممدوح ہے، ایک مذموم ہے، غم ایک ممدوح ہے اور ایک مذموم ہے۔ ادھر غم مذموم کی بات کی جا رہی ہے، غم مذموم اضطراب لاتا ہے، صحیح ہے؟ اسی طریقے سے خوف مذموم اضطراب لے کے آتا ہے۔ جب بھی آپ غم مذموم اور خوف مذموم سے اپنے آپ کو بچا لیں، آپ دیکھیں گے اندر سکون برپا ہو جائے گا۔ انسان سکون کی تلاش میں ہے، جس کے سکون نہیں ہوتا بہت اضطراب میں زندگی بسر کرتا ہے، وہ پھر دنیا سے تعلق توڑنے کے لیے دوائیاں کھا کے سونا چاہتا ہے، وہ جب سوتا ہے تو خواب کی صورت میں وہ اس کے لیے مشکل کھڑی ہو جاتی ہے، چونکہ جو اندر ڈالا ہے وہی سامنے آئے گا نا۔ لہٰذا کیا ہے، اسی لیے قرآن کی آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
بڑے واقعات ہیں. ایک شہید کا واقعہ بھی ہے. جوان سال ان کے فرزند تھا، وہ اچانک غائب ہو گیا. دوران جنگ نہیں پتہ لگا شہید ہوا ہے کیا ہے. اس کے والد کو قرار نہیں آتا تھا، چونکہ باپ سے کہ دل میں محبت ہی شدید تھی. باپ بھی بوڑھا تھا، تو اس کے قرار نہ آنے کی وجہ سے راتوں کو جاگتا اور روتا دھوتا بار بار شکوہ کرتا، اگر شہید ہوتا میں قبر تو اس کی ہوتی، اس کے پاس میں چلا جاتا. تو بے قراری کی وجہ سے بس آخر میں خاموش ہو گیا، لیکن بے قرار ہے اس کے اندر، چونکہ حب فرزند شدید ہے نا. شدت اولاد، شدت محبت اولاد وہ خود انسان کے لیے ایک اضطراب کو ایجاد کرتی ہے. ہونا چاہیے تعلق، وہ جو دین نے رحم دلی کے اعتبار سے کہا ہے، لیکن ایسا شدید نہیں ہونا چاہیے کہ صبر ہی نہ آئے. وَإِلَّا تو امام حسین علیہ السلام تھے جن کو صبر نہ آتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 یا 4 فرزند اس دنیا سے چلے گئے. 3 دن کے بعد غم کے بارے میں نفی کی گئی ہے کہ غم نہ مناؤ. استثناء ہے اہل بیت علیہ السلام میں بھی، خصوصاً کربلا استثناء ہے. وَإِلَّا کوئی قریبی اگر بچھڑ جائے 3 دن کے بعد اس کا غم اپنا ختم کرنے کی کوشش ہو، لیکن اسے قرار نہیں آ رہا. اس نے خواب میں دیکھا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو کہ وہ کہتی ہیں کہ تمہارا بیٹا میرے پاس ہے، تم مطمئن ہو جاؤ. اس کے بعد سے کاملاً وہ مطمئن ہو گیا. یہ جو محبت اور تعلق ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے، اور اسی راہ کے اوپر اس کے فرزند نے شہادت کا نذرانہ پیش کیا، یہ ایمان اس کے اندر کیا ہے؟ سکون کا باعث بن گیا. جب یہ والی راہ نہیں تھی اس کے اندر کیا ایجاد تھا؟ اس طرح ہم لوگ ہر وقت اسی طرح زندگی بسر کریں. جب اندر نہیں سکون ہو رہا، نہیں قرار آ رہا، خصوصاً یہ آپس کی ذاتیات میں نا انتقام بڑا بھڑک اٹھتا ہے، ایک لحظہ اسے بیٹھنے نہیں دیتا. وہ انتقام ہے جو تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے، اس طرح پہنچا رہا ہے، نہ کہ وہ شخص جو خارج میں موجود ہے جس سے تمہیں تکلیف پہنچی ہے. وہ دنیا میں تو افراد سے اللہ تعالیٰ نے آزمانا ہے، یہ نہیں ہوگا کوئی اور ہوگا، اور پھر شریعت کے دائرے میں اس کے ساتھ برخورد کرنا چاہیے. جیسے کہا گیا کہ مومن سے 3 دن سے زیادہ ناراضگی اختیار نہیں کرنی چاہیے. لیکن اب یہ جو ہے سال ہا سال اندر دشمنی پال چکا ہے، انتقام پال چکا ہے، منہ موڑ کے چلا جاتا ہے اپنی ذاتیات کے اوپر. مجھے مثلاً گالی کیوں دے دی، فلاں کیوں کر دیا، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جب آتا ہے تو اسے کون اضطراب میں مبتلا کر رہا ہے؟ وہ شخص یا اس کی اپنا جو بے دینی ہے، اندر انتقام، اندر حسد، اندر تعصب، اندر کینہ، نفرت، یہ اس کے اندر اضطراب برپا گیا. یہ سارے سکون کے برخلاف ہیں. انشاءاللہ تعالی اس کو ہم آیت کے ذیل میں اگلے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین.